السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، قرب قیامت ہے اور آج اپنے آپ کو عالم کہلانے والے، مفتی کہلانے والے اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرنے والے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ شیطان تو خوش ہو جاتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عالم ہو کر، مفتی ہو کر اتنے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے اور پھر ایک شخص یہ کہے کہ فلاں کتاب کے اندر موجود ہے اور فلاں کتاب کے اندر وہ ایک لفظ بھی موجود نہ ہو۔ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ عوام کو کیا پتا؟ آپ ذرا سا یہ پہلے خود سن لیجئے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ رفع دین ثابت ہے۔ کیا کبھی رفع دین کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رفع دین لکھا ہوا ہے، میں مانتا ہوں، کون کہتا نہیں مانتا؟ ہم سارے مانتے لکھا ہوا ہے، لیکن بات پوری کرے نا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور ہمیشہ کرتے تھے، یہ تو حضور کی ماضی کی زندگی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کا راوی عبداللہ بن عمر ہے، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند ابی عوانہ میں ہے کہ مکہ میں کرتے تھے، مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ یہی صحابی ہے، یہی صحابی مسند ابی عوانہ میں یہی صحابی ہے۔ تو اس صحابی کی مکی زندگی کے بعد فلما ہاجر الی المدینہ، یہ لفظ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر وہی صحابی بخاری میں بتا رہا ہے، پرانی بات وہ آپ نے لے لی ہے، بعد کی بات وہ حدیث پاک میں بتا رہا ہے، وہ آپ نے چھوڑ دی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی کہ صحیح بخاری کے اندر رفع الیدین کرنے کی روایت ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں ہے، میں نے کبھی انکار کیا ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے رفع الیدین کرنے کی، انہی راوی سے، انہی عبداللہ ابن عمر سے مسند ابی عوانہ کے اندر روایت ہے۔ اور کیا روایت ہے؟ کہ جی فلما ہاجر الی المدینہ، بس اتنے الفاظ بیان کیے انہوں نے، حدیث نہیں پڑھی پوری کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب مدینہ کی طرف ہجرت کری۔ بھائی آگے پیچھے کے الفاظ تو بتاؤ۔ یہ پوری کتاب کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا اور جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو منسوخ ہو گیا۔ ابھی بھائی وہ الفاظ تو پورے پڑھ کے بتا دیتے، کتاب میں تو ہے ہی نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، جتنا بڑا مولوی اپنے آپ کو یہ کہلاتے ہیں اتنا ہی بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اس کی فکر نہیں ان کو کہ رب تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا جان بوجھ کر کے، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی کہ مدینے میں تو تھا رفع الیدین، مکے میں تو تھا رفع الیدین، مدینے میں جا کے منسوخ ہو گیا، جبکہ انہی کے بزرگوں نے اور انہی کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ بت پرست رہتے تھے اور وہ بت اپنے بغلوں میں رکھ کر کے لاتے تھے، اس لیے رفع الیدین کروایا گیا اور بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ابے بھائی منسوخ مدینے میں کیوں ہوا؟ مکے میں کیوں نہیں ہو گیا؟ رفع الیدین کرنا نہ مکے میں منسوخ ہوا ہے نہ مدینے میں منسوخ ہوا ہے، لیکن اپنی حنفیت کا چورن بیچتے ہوئے جھوٹ بول دیا اتنا بڑا۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں یہی کہوں گا کہ ان مفتی صاحب سے کہ اگر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور لوگوں کی لعن طعن سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہمت ہے اور طاقت ہے اور جرأت ہے تو جواب دو اور وہ حدیث مکمل پیش کرو
جو آپ نے صرف اتنا کیا کیا وَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. باقی الفاظ آپ کو بھول گئے کیا؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ ریفرنس دیں پورا، صرف کتاب کا نام نہ لیں، بلکہ کون سا باب ہے، کون سا صفحہ ہے، کون سی جلد ہے. قیامت کی صبح تک نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ باندھا ہے. اور ارد گرد میں جو لوگ بیٹھے ہیں، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دلیل دے دی. ہاں، شیطان کہہ رہا ہوگا کیا بڑا جھوٹ بول دیا، میرے ساتھی بن گئے. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں، اور ایسے لوگوں کے بیان نہ سنیں کہ جو لوگوں کو بہکاتے ہیں. یہ دراصل تقلید کا ایک بڑا نقصان ہے کہ تقلید کرتے ہوئے اس تقلید کو اپنے بچانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو. میری تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.